گزارش صرف آپ سے یہ ہے، ہم اہل سنت کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، نہ ہم فرقہ پسند کرتے ہیں، ہم امت ہے، ہم ملت ہے، ہم وحدت کی بات کرتے ہیں، لیکن وحدت اور امت اور ملت وہیں ہوگی جہاں پر عقیدہ صحابہ اور اہل بیت والا ہوگا، اصناف والا ہوگا۔ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ تدبر سے کام لیجئے، فکر سے کام لیجئے کہ ولی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو بتوں کے لیے کہہ رہا تھا وہ ولی پر چپکا دیا۔ یہ اللہ پہ بہتان ہے، یہ اللہ پہ الزام ہے، اور جو قوم اللہ پہ بہتان باندھے وہ شر الخلائق ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ ولیوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ولیوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے زندہ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے ولی مردہ زندہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے، اور بہت مشہور صورت میں قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک صورت ہے جس کو سورہ یاسین کہتے ہیں، اسی سورہ یاسین میں ولیوں کی کرامت کا ذکر ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والوں کے سرانے سورہ یاسین پڑھو، اللہ موت آسان کر دے گا، لیکن کوئی یہ بھی تو دیکھے کہ یاسین میں ہے کیا؟ کبھی آپ نے قرآن کھولا، کبھی قرآن پہ غور کیا کہ یاسین ہے کیا؟ یاسین کے اندر اللہ نے 3 ولیوں کی کرامت کو بیان کیا ہے، صادق، صدوق اور شمعون کی کرامت کو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا ابن عباس کی تفسیر میں ہے کہ وہ 3 ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ دعوت لے کر کے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر کہ جاؤ اور یہ قوم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر عقیدہ نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ، اور یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، ان کو سمجھاؤ، یہ بتوں کی عبادت کرتی ہے، ان کو سمجھاؤ۔ تو ایک ولی گیا، اس کے بعد اللہ اکبر وہ قید کر دیا گیا، دوسرا ولی گیا وہ قید کر دیا گیا، تیسرا حکمت سے گیا، تو بعد میں اللہ اکبر آیا اللہ اللہ کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس نے مردہ زندہ کیا اور مردے نے زندہ ہو کر کے بتایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کیا ہوا جب وہ ولی اس مردے کو زندہ کرنے کی بات کر رہا تھا تو حضرت عیسیٰ خدا سے عرض کر رہے تھے مولا یہ میرے بھیجے ہوا کی عزت کا سوال ہے، جب یہ کہے گا کہ مردہ زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ کی امت کا ولی کم بِإِذْنِ اللہ کہتا ہے تو سفارش کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب محمد رسول اللہ کی امت کا ولی کم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں تو سفارش کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مردے، نعرہ رسالت، بستی بستی تریا تریا، بستی بستی تریا تریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے جب ولی زندگی دے سکتا اللہ کی عطا سے تو کیا نہیں دے سکتا؟ لوگ کہتے ہیں کیا قرآن کی بات ہے، قرآن اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے 2 باتیں پیش کی، ایک تو سورہ نمل سے تخت بلقیس کا، نمبر 2 سورہ یاسین سے زندگی دینے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب قوم عیسیٰ کے، امت عیسیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو امت محمدیہ کے ولیوں کی شان کا، ان کی عظمت کا، ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو ذہن بنایا جاتا ہے کہ ولی کیا دے سکتے ہیں، میرے عزیز اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنائے، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنائے تو اس کو اتنے اختیارات بھی دیتا ہے کہ وہ جو چاہے اللہ کی عطا سے، اللہ
اللہ کے اذن سے کسی کو دے سکتا ہے. زندگی دی کہ نہیں دی, اللہ اکبر, مردہ زندہ کیا کہ نہیں کیا, اور یہ قرآن میں موجود ہے. اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں, کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں یار کوئی ولی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں میرے عزیز, قرآن تو پڑھ, قرآن کی طرف توجہ تو کر. یہ 1857 کے بعد جو اختلافات رونما ہوئے, یہ جو فتنے فساد رونما ہوئے, خدا کے لیے ہندوستان والوں اس کی گندگی سے باہر آؤ, اس کی گندگی سے باہر نکلو, اس کی برائی سے باہر نکلو, اور اس طرف دیکھو جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ, جو صحابہ کا عقیدہ, جو اہل بیت کا عقیدہ, جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ, جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ. اللہ اکبر. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو متقین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے, لیکن قیامت میں کون کام آئے گا؟ الا المتقین. اللہ کے متقی بندے تمہارے کام آئیں گے. اور یہ متقی لوگ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں. تو پتا چلا قیامت میں ولی کام آئے, دنیا میں ولی زندہ کر دے مردے کو, دنیا میں ولی جو ہے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکتے لا کر کے رکھ دے. اللہ اللہ, جب وہ مردہ زندہ کر دے, جب وہ تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر رکھ دے, تو اللہ اکبر, یہ اولیاء کیا نہیں کر سکتے؟ خدا نے ان کو بڑی قوت دی, بڑی طاقت دی. تو اولیاء اللہ کی شان بڑی عظیم ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, مسلمانوں, سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے, اور آنے کے بعد آپ نے یہاں مردے بھی زندہ کیے, آپ نے یہاں لوگوں کے ساتھ سخاوت بھی فرمائی, آپ نے لوگوں کے ساتھ یہاں احسانات بھی فرمائے, پیغام انسانیت عطا کیا. غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دریا جیسی سخاوت پیدا نہ ہو جائے. پھر فرمایا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر سورج کے جیسی شفقت پیدا نہ ہو جائے, سورج جیسی شفقت پیدا نہ ہو جائے. آپ کہیں گے سورج میں کیسے شفقت ہوتی ہے؟ تو سورج جب نکلتا ہے تو جیسے وہ بادشاہ کے محل کو چمکاتا ہے, ویسے وہ غریب کے جھوپڑے کو بھی چمکاتا ہے. اس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اس کے نزدیک کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اس کے نزدیک عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, اس کی روشنی سب پر برابر ہوتی ہے. تو سورج جیسی شفقت چاہیے. اور فرمایا جب تک کہ زمین جیسی عاجزی اور انکساری پیدا نہ ہو, اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. زمین میں کیسی عاجزی ہے, کیسی انکساری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کا ہر ولی لوٹنے والا نہیں, لٹانے والا, لینے والا نہیں, دینے والا. اس کی نظر مریدوں کے مال پر نہیں ہوتی, اس کی نظر مریدوں کے حال پر ہوتی ہے. وہ دل پر نظر رکھتا ہے, جیب پر نظر نہیں رکھتا. قربان جائیں. آئیے غریب نواز کو دیکھیں, غریب نواز لٹا رہے ہیں, غریب نواز سخی بادشاہ, غریب نواز عطا کرنے والے. اکبر کو دیکھو, ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہا ہے. شاہ جہاں کو دیکھو, ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں. اورنگزیب کو دیکھو, ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں. شہاب الدین غوری کو دیکھو, ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں. اسی طرح شمس الدین التمش کو دیکھو, ان کے دروازے پہ جھولی پھیلا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بادشاہوں کو بادشاہت ولیوں کی چوکھٹ سے ملی. تو یہ نظریہ جو مسلمانوں کا آج کچھ نوجوان لڑکوں کا اسکول اور کالج پڑھ کر کے بن رہا ہے, ولی کچھ نہیں دے سکتے. میرے عزیز, یہ اللہ کے دوست ہیں, ان کے بارے میں ایسی بکواس نہیں کرنا. میرے امام نے تو کہا حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے. حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے. مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟